یہ بتائیں کہ اب ایک چھوٹی مثال کے ذریعے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب یہ موبائل ہے, اب یہ ظاہر سی بات ہے موبائل میں نے دیکھا تب میں نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یہ موبائل ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب خدا کو دیکھا ہی نہیں تو پھر کیسے مان لیں کہ خدا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے, بہت بہترین کویشچن ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ ہر چیز کو دیکھ کے ہی مانتے ہیں؟ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر کیس, اس کا مطلب ہے کچھ ایکسیپشن ضرور ہیں. صحیح. آپ مثال کے طور پہ دیکھیے ایکس ریز, انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے, لیکن ایکس رے فلم کے ذریعے آپ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ایکس رے ہے. صحیح. یعنی کہ آپ سین سے ان سین کی طرف جاتے ہیں, آپ مشہود سے غیر مشہود کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ آپ وہ چیزیں جن کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں, جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان سے آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ تو کامن پریکٹس ہے کہ اللہ رب العزت کو بالکل ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہمارے پاس ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کرنے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے. میں دور حاضر کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2012 میں ایک سب ایٹامک پارٹیکل ڈسکور ہوا تھا جسے ہگز بوزون کہا جاتا ہے. اب یہ ہگز بوزون یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ بلڈنگ بلاک ہے کہ جس کے اوپر کائنات بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہگز بوزون پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایک فیلڈ بنتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الیکٹریکل فیلڈ ہے, میکینیکل فیلڈ یا میگنیٹک فیلڈ ہے, بالکل ایسے ہی اسے ہگز فیلڈ کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ سب ایٹامک پارٹیکل ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک فیلڈ بنتی ہے جسے ہم ہگز فیلڈ کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. کوشش کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر سے جب بھی کوئی چیز گزرتی ہے, جب بھی کوئی چیز اس ہگز فیلڈ میں سے گزرتی ہے تو وہ اپنا ماس پاتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا حجم پاتی ہے. تو اب یہ دیکھیے اس فیلڈ کو کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں. میں نے دیکھا؟ معلوم نہیں. نہیں دیکھا, بالکل نہیں دیکھا. لیکن سائنسدانوں نے ہمیں بتایا. اچھا, سائنسدانوں نے اس کے پیچھے بہت سارا ان کی آبزرویشنز موجود ہیں. یہ جتنا آسان میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ جی سب ایٹامک پارٹیکل ہے, پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, ایک فیلڈ بنی ہوئی ہے, اس میں سے جیسے ہی آپ گزرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو ماس ملتا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں, اس کے اندر کیلکولیشنز ہیں, اس میں سائنسدانوں کی آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسی ایک فیلڈ موجود ہے. اس کا نام انہوں نے ہگز بوزون دیا. صحیح. آپ کو پتا ہے اس وقت 2022 جو ابھی گزرا ہے سال, اس میں سائنسدانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 90 لاکھ. صحیح. 90 لاکھ سائنسدان اس دنیا میں موجود ہیں. اس میں سے فزسٹ کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 30 لاکھ. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی کہ 30 لاکھ افراد ہم کہتے ہیں ایسے ہیں جو ہگز بوزون کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں, ہگز فیلڈ کو جانتے ہیں. اچھا, اب اگر میں پوچھوں اس دنیا میں انسانوں کی تعداد کتنی تھی تقریباً 2022 میں, تو تقریباً 8 ارب تھی. بالکل ایسے ہی. 8 بلین. یعنی کہ 8 بلین افراد میں سے 30 لاکھ ایسے ہیں جو کہ بہترین انداز میں ہگز بوزون کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں چلیں سارے سائنسدان سمجھ لیتے ہیں. 90 لاکھ سائنسدان جو ہے نا وہ اس فیلڈ کو پورے کیلکولیشنز کے ساتھ, اپنے ماڈلز کے ساتھ جانتے ہیں. صحیح. تو کتنی پرسنٹیج جانتی ہے؟ بہت کم. 0.1 سے بھی کم. 0.1% سے بھی کم سائنٹسٹ جانتے ہیں ہگز بوزون کو بہترین طریقے سے. صحیح. اور باقی کیسے یقین رکھتے ہیں؟ ان سائنسدانوں کے بتانے سے. بالکل ایسے. انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے ایکسپیریمنٹس نہیں دیکھے, وہ اس کے میتھمیٹیکل ماڈلز کو نہیں سمجھتے, وہ اس کی کمپلیکس ایکویشنز کو نہیں سمجھتے, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کیونکہ سائنسدانوں نے بتا دیا ہم مان لیتے ہیں. اب ذرا دوسری طرف آئیے, انبیاء اکرام علیہ السلام ہم یہ کہتے ہیں اس دنیا میں تشریف لائے. صحیح. ان کے کچھ تجربات تھے, ان کے کچھ مشاہدات تھے. وہ تجربات, وہ مشاہدات ان انبیاء کرام نے انسانیت کے سامنے پیش کیے اور بتایا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن تمہیں اپنے خالق کے حضور کھڑے ہونا ہوگا اور اپنے تمام افعال اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. صحیح. اب اس بنیاد کے اوپر تمہارا فیصلہ بھی ہوگا. اب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا, نہ ہی ہم نے اس کلام کو سنا, لیکن جنہوں نے سنا ہے ہم ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے مان لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ سائنسدانوں کی بات پہ ہگز بوزون کو مان لینا اور انبیاء کی بات پہ اللہ کے وجود کو مان لینا, یہ کیسے مختلف ہو گیا؟ صحیح. جب سائنسدان کی مان رہے ہیں تو انبیاء کی کیوں نہیں مان رہے؟ جب سائنسدانوں کی بات کے اوپر ہم نے مان لیا تو انبیاء کی بات کے اوپر خدا کے وجود کو ماننا یا خدا کی ذات کو تسلیم کرنا, یہ ہم کیوں نہ مانیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جس طریقے سے وہ ان سین کے اوپر
ایسی چیز کے اوپر جس کو انہوں نے نہیں دیکھا وہ یقین کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم نے خدا کو، آخرت کو، جنت کو، دوزخ کو، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے ہوئے ہم انبیاء کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ جیسے سائنٹسٹ اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام یہ اس مذہب کے ترویج و اشاعت کرنے والے ہیں. اچھا، دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جب اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا، تو کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی اجر مانگا؟ کوئی ان سے کوئی ریوارڈ مانگا؟ کیا یہ کہا کہ مجھے سلطنت دے دو، حکومت دے دو، پیسہ دے دو؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ ان کے اخلاص کی واضح دلیل ہے کہ جو پیغام وہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا اپنا کوئی موٹیو نہیں ہے. صحیح. اس کے پیچھے وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ انہیں اجر ملے، انہیں کوئی مفاد نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس. صحیح. اس کا ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بات ہمیں بیان کی ہے وہ بالکل درست بات ہے اور اس کو مان لینے میں ہی عافیت ہے.